سیرت لائبریری پر آپ سن رہے ہیں مرزا ریاض احمد کی عقیدت و مودت سے لکھی گئی کتاب رخ مصطفیٰ۔ رخ مصطفیٰ پارٹ 26۔ حج۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد رسول اللہ نے ذیقعدہ سن 9 ہجری میں 300 مسلمانوں کا ایک قافلہ مدینے سے مکہ مکرمہ کی طرف بغرض حج روانہ کیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر کیا۔ آپ نے قربانی کے 20 اونٹ حضرت صدیق اکبر کے ساتھ بھیجے۔ رسول اللہ نے ان جانوروں کی گردنوں میں اپنے دست مبارک سے قلادے ڈالے اور قربانی کے نشان لگائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی قربانی کے لیے 5 جانور ساتھ لیے۔ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں جس میں مشرکین سے کیے گئے عہد و پیما برابری کی بنیاد پر ختم کرنے کا حکم دیا گیا۔ ان احکام کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو روانہ کیا۔ وہ رسول اللہ کی طرف سے یہ اعلان حج کے دن لوگوں کے سامنے واشکاف انداز میں کر دیں۔ حضرت علی راستے ہی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ قافلے کے امیر بنا کر بھیجے گئے ہیں یا کہ مامور بن کر آئے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میں مامور بن کر آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی قیادت میں مسلمانوں نے حج ادا کیا اور حج کے دن حضرت علی نے سورہ توبہ کی یہ آیات سنائیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے یہ اعلان کرا دیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج نہ کر سکے گا، نہ ہی مناسک حج میں کسی بدعت کو شامل کیا جائے گا۔ کوئی برہنہ بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ جن قبائل کے ساتھ رسول اللہ کا کوئی معاہدہ ہے طے شدہ مدت تک اس کی پابندی کی جائے گی۔ اسلام میں امیر الحج کا یہ پہلا منصب تھا جس پر ابو بکر صدیق کو فائز ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی دونوں ایک ساتھ مدینہ منورہ واپس آئے۔ مدینہ منورہ واپسی تک حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت ابو بکر کی امامت میں نمازیں ادا کرتے رہے۔ وفود کا سال۔ قبیلہ قریش عرب میں تمام قبائل سے زیادہ باعزت تھا۔ سارے عرب کی نگاہیں اس پر لگی ہوئی تھی کہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو عربوں کے مختلف قبیلے جوق در جوق اللہ کے دین میں شامل ہونے لگے۔ سارے عرب کے خیالات میں ایک عظیم تغیر واقع ہو چکا تھا۔ لوگ اسلام کی طرف مائل ہونے لگے۔ اس سے قبل اسلام کی حقانیت واضح ہو جانے کے باوجود بہت سے قبائل محض قریش کے دباؤ اور اہل مکہ کے ڈر سے اسلام قبول نہیں کر رہے تھے۔ فتح مکہ نے اس رکاوٹ کو دور کر دیا۔ لوگ پروانوں کی طرح شمع نبوت پر نثار ہونے لگے۔ دور دراز سے سفر طے کر کے وفود کی صورت میں رسول اللہ کی خدمت میں آتے اور برضا و رغبت حلقہ بگوش اسلام ہوتے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف قبائل سے آنے والے وفود کی مہمان نوازی اور خاطر مدارت کا خاص خیال فرماتے۔ ان مہمانوں سے ملاقات کے لیے مسجد نبوی میں ایک ستون ہے۔ یہ جگہ اب ستون وفود کے نام سے موسوم ہے۔ اس سے ٹیک لگا کر نشست فرماتے۔ ہر آنے والے وفد سے رسول اللہ خوش روئی اور خندہ پیشانی کے ساتھ گفتگو فرماتے۔ ان کی حاجات اور حالات کو پوری توجہ کے ساتھ سنتے۔ وفود کو ضروری عقائد و احکام اسلام کی تعلیم و تلقین بھی فرماتے۔ ہر وفد کو کچھ نہ کچھ نقد یا سامان تحائف کے طور پر عطا فرماتے۔ ان وفود کی تعداد میں مصنفین سیرت کا اختلاف ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ میں ان کی تعداد
60 بتائی ہے، جبکہ علامہ قسطلانی اور حافظ ابن قیم رحمہم اللہ نے 14 وفود کا ذکر کیا ہے۔ سن 9 ہجری اور 10 ہجری میں مختلف وفود اس کثرت سے حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے کہ اسی وجہ سے ان برسوں کو عام الوفود یعنی وفود کا سال کہا جاتا ہے۔ حجۃ الوداع۔ ذیقات سن 10 ہجری میں رسول اللہ نے حج کا ارادہ کیا۔ یہ خبر سارے عرب میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ مسلمانان عرب جوش و خروش کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچنا شروع ہو گئے تاکہ رسول اللہ کی معیت میں حج کا فریضہ انجام دیں۔ رسول اللہ 26 ذیقات سن 10 ہجری بروز جمعرات مدینہ منورہ سے حج کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ سے قریباً 6 میل فاصلے پر ذوالحلیفہ کے مقام پر رات گزاری۔ احرام کے لیے غسل فرمایا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھ کر قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ بلند آواز سے تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھتے ہوئے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو آگے پیچھے دائیں بائیں حد نگاہ تک غلامان مصطفیٰ کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ رسول اللہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے تو آپ کے ساتھ کم و بیش 1,24,000 غلاموں کی زبان سے بیک وقت یہی الفاظ ادا ہوتے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اتوار کے روز 4 ذی الحج کو رسول اللہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اس سفر میں آپ کی تمام ازواج مطہرات بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ رسول اللہ کی صاحبزادی خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی ہمراہ تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو یمن گئے ہوئے تھے وہ بھی مکہ مکرمہ پہنچ کر شریک ہو گئے۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں داخل ہوئے۔ کعبۃ اللہ پر نظر پڑی تو رسول اللہ نے فرمایا، اے اللہ تو سلامتی دینے والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، یا رب ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔ اے اللہ اس گھر کی عظمت، شرف، عزت اور ہیبت کو زیادہ فرما۔ جو اس گھر کا حج کرے اس کی بزرگی اور شرف و عظمت کو زیادہ فرما۔ جب رسول اللہ حجر اسود کے سامنے تشریف لے گئے تو حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر اس کو بوسہ دیا، پھر خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ جب طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم کے پاس تشریف لائے اور وہاں 2 رکعت نماز ادا کی، پھر صفا کی جانب روانہ ہو گئے۔ صفا کے قریب پہنچے تو سورہ بقرہ آیت نمبر 157 کی تلاوت فرمائی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ رسول اللہ نے صفا و مروہ کے درمیان سعی کی۔ رسول اللہ نے حج و عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھا تھا، اس لیے عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ نے احرام نہیں کھولا۔ دوسرے صحابہ کرام کو احرام کھول دینے کی ہدایت کی۔ اسی وقت حضرت علی المرتضی یمنی حاجیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے۔ جمعرات کے روز 8 ذی الحج کو رسول اللہ نے تمام صحابہ کرام کے ساتھ مینا میں قیام فرمایا۔ دوسرے دن 9 ذی الحج جمعے کے روز صبح کی نماز پڑھ کر مینا سے عرفات تشریف لے گئے۔ عرفات پہنچ کر رسول اللہ نے ایک کمبل کے خیمے میں قیام فرمایا۔ آپ سن رہے ہیں
SiratLibrary.com پر رخ مصطفیٰ۔ خطبہ حجۃ الوداع۔ لوگو، تمہاری جانیں اور تمہارے اموال تم پر عزت و حرمت والے ہیں، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو۔ یہ اس طرح ہے جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے، جس طرح تمہارا یہ مہینہ حرمت والا ہے، اور جس طرح تمہارا یہ شہر حرمت والا ہے۔ بے شک تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ سنو، اللہ کا پیغام میں نے پہنچا دیا، اور جس شخص کے پاس کسی نے امانت رکھی ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اس امانت کو اس کے مالک تک پہنچا دے۔ سارا سود معاف ہے، لیکن تمہارے لیے اصل زر ہے۔ نہ تم کسی پر ظلم کرو، نہ کوئی تم پر ظلم کرے۔ اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیا ہے کہ کوئی سود نہیں۔ سب سے پہلے جس ربا کو میں کل عدم قرار دیتا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ یہ سب کا سب معاف ہے۔ زمانہ جاہلیت کے ہر چیز کو کل عدم قرار دیتا ہوں، اور تمام خونوں میں سے جو خون میں معاف کر رہا ہوں وہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے حارث کے بیٹے ربیعہ کا خون ہے، جو اس وقت بنو سعد کے ہاں شیرخوار بچہ تھا، اور حذیل قبیلے نے اس کو قتل کر دیا۔ لوگو، شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ اس زمین میں کبھی اس کی عبادت کی جائے گی، لیکن اسے یہ توقع ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے تم ان چھوٹے چھوٹے اعمال سے ہوشیار رہنا۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ ان مہینوں میں جنگ و جدال جائز نہیں۔ کفار اپنے اغراض کے پیش نظر ان مہینوں میں رد و بدل کر لیا کرتے تھے۔ لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ تمہارے زیر دست ہیں۔ وہ اپنے بارے میں کسی اختیار کی مالک نہیں، اور یہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ وہ تم پر حلال ہوئی ہیں۔ تمہارے ان کے ذمے حقوق ہیں، اور ان کے بھی تم پر حقوق ہیں۔ ان پر یہ لازم ہے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں۔ اگر ان سے بے حیائی کی کوئی حرکت سرزد ہو، پھر اللہ تعالی نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم ان کو اپنی خوابگاہوں سے دور کر دو۔ انہیں بطور سزا تم مار سکتے ہو، لیکن جو ضرب شدید نہ ہو۔ اگر وہ باز آ جائیں تو پھر تم پر لازم ہے کہ تم ان کے خورد و نوش اور لباس کا عمدگی سے انتظام کرو۔ لوگو، میری بات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرو۔ بے شک میں نے اللہ کا پیغام تم کو پہنچا دیا ہے، اور میں تم میں ایسی 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم اور اس کے نبی کی سنت۔ میری بات غور سے سنو اور اس کو سمجھو۔ تمہیں یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے مال سے اس کی رضامندی کے بغیر کوئی چیز لے۔ پس تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا۔ جان لو کہ دل ان تینوں باتوں پر حسد و عناد نہیں کرتے۔ کسی عمل کو صرف اللہ تعالی کی رضا کے لیے کرنا، حاکم وقت کو عذرائے خیر خواہی نصیحت کرنا، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ شامل رہنا۔ بے شک ان کی دعوت ان لوگوں کو بھی گھیرے ہوئے ہے جو ان کے علاوہ ہیں۔ جس کی نیت طلب دنیا ہو، اللہ تعالی
اس کے فقر و افلاس کو اس کی آنکھوں کے سامنے عیاں کر دیتا ہے، اور اس کے پیشے کی آمدن منتشر ہو جاتی ہے۔ نہیں حاصل ہوتا اس کو اس سے مگر اتنا جو اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ جس کی نیت آخرت میں کامیابی حاصل کرنا ہے تو اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اس کا پیشہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور دنیا اس کے پاس آتی ہے اس حال میں کہ وہ اپنا ناک گھسیٹ کر آتی ہے۔ اللہ اس شخص پر رحم کرے جس نے میری بات کو سنا اور دوسروں تک پہنچایا۔ بسا اوقات وہ آدمی جو فقہ کے کسی مسئلے کا جاننے والا ہے وہ خود فقیہ نہیں ہوتا، اور بسا اوقات حامل فقہ کسی ایسے شخص کو بات پہنچاتا ہے جو اس سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے۔ تمہارے غلام جو تم خود کھاتے ہو ان سے ان کو کھلاؤ، جو تم خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ۔ اگر ان سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس کو تم معاف کرنا پسند نہیں کرتے تو ان کو فروخت کر دو۔ اللہ کے بندو، میں پڑوسی کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ یہ جملہ رسول اللہ نے اتنی مرتبہ دہرایا کہ ہمیں یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ رسول اللہ پڑوسی کو وارث نہ بنا دیں۔ لوگو، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی وارث کے لیے وصیت کرے۔ بیٹا بستر والے کا ہوتا ہے، یعنی خاوند کا، اور بدکار کے لیے پتھر۔ جو شخص اپنے آپ کو اپنے باپ کے بغیر کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے اس پر اللہ، فرشتوں اور سارے لوگوں کی لعنت ہو۔ نہ قبول کرے گا اللہ اس سے کوئی بدلہ اور کوئی کمائی۔ جو چیز کسی سے مانگ کر لو اسے واپس کرو۔ عطیہ ضروری واپس ہونا چاہیے اور قرضہ لازمی طور پر ادا کرنا چاہیے۔ جو ضامن ہو اس پر اس کی ضمانت ضروری ہے۔ تم سے میرے بارے میں دریافت کیا جائے گا، تم کیا جواب دو گے؟ انہوں نے کہا، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اس کو ادا کیا اور خلوص کی حد کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی جانب اٹھایا، پھر لوگوں کی طرف موڑا اور فرمایا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ اس مقام پر آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں دین کے مکمل ہونے اور نعمتوں کے اتمام پذیر ہونے کا مجدہ جانفزا سنایا گیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مقبولیت کے ان زرعی لمحات میں رسول اللہ نے اپنی امت کو فراموش نہیں کیا، ان کی بخشش و مغفرت کے لیے بھی اپنے رحیم و کریم رب کی جناب میں کمال عجز و نیاز سے دعائیں مانگی۔ خطبے کے بعد حضرت بلال حبشی نے اذان اور اقامت کہی۔ رسول اللہ نے ظہر کی نماز قصر پڑھائی، اس کے بعد حضرت بلال نے پھر اقامت کہی۔ رسول اللہ نے نماز عصر پڑھائی، یہ بھی قصر پڑھی گئی۔ رسول اللہ نے غروب آفتاب تک میدان عرفات میں وقوف کیا اور غروب کے بعد اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مزدلفہ تشریف لے گئے۔ یہاں پہلے مغرب پھر عشاء کی نمازیں 1 اذان اور 2 اقامتوں سے ادا کیں۔ مشعر حرام کے پاس رات بھر امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے اور سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے مینا روانہ ہو گئے۔ مینا میں جمرات کے پاس تشریف لائے اور کنکریاں ماری۔ رسول اللہ نے اپنے دست مبارک سے 63 اونٹ ذبح کیے۔ 37 اونٹ رسول اللہ کی جانب سے حضرت علی نے ذبح کیے۔ کل 100 اونٹوں کی قربانی رسول اللہ کی جانب سے دی گئی۔ السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں سیرت لائبریری.com۔
رسول اللہ مکہ معظمہ تشریف لے گئے، طواف زیارت کیا اور آب زمزم نوش فرمایا۔ رسول اللہ دوبارہ مینا تشریف لے گئے اور باقی ایام تشریق میں مینا ہی میں مقیم رہے، مناسک حج ادا کرتے رہے۔ امام ابو زہرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خاتم النبیین میں وہ حدیث نقل کی ہے جس میں سرور عالم نے اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے بارگاہ رب العزت میں بہت عجز و نیاز سے دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے بارے میں جو فرمایا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس آیت کی تشریح آپ کو اس روایت میں ملے گی۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ عرفہ کی رات کو میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ نے امت کی مغفرت اور اس پر رحمت کے لیے دعا مانگی اور دیر تک بصد عجز و نیاز اپنے رب کے سامنے دامن پھیلائے ہوئے یہ التجا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر یہ وحی نازل کی کہ میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا، جن کے لیے آپ نے مغفرت کی دعا مانگی ان کو بخش دیا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایک دوسرے پر ظلم کیے۔ میں مظلوم کا حق ظالم سے ضرور لوں گا۔ وہ گناہ جو میرے اور میرے بندوں کے درمیان تھے وہ میں نے معاف کر دیے۔ رسول اللہ نے عرض کیا، پروردگار تو اس بات پر قادر ہے کہ مظلوم کو اس کے حق کے بدلے میں جنت میں کوئی قطع دے دے اور اس ظالم کو بخش دے، لیکن اس رات یہ دعا قبول نہ ہوئی۔ جب صبح مزدلفہ پہنچے اور وہاں پر اپنے گنہگار امتیوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگی تو اللہ نے اپنے حبیب کی اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے جب اپنے محبوب کو ہنستے ہوئے دیکھا تو عرض کیا، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنَّ هَذِهِ لَسَاعَةٌ مَا كُنْتَ تَضْحَكُ فِيهَا وَمَا الَّذِي أَضْحَكَ أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ۔ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ایسے اوقات میں تو آپ ہنسا نہیں کرتے، آج رسول اللہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے دشمن ابلیس نے جب یہ جانا کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے اور میری امت کو بخش دیا ہے تو وہ مٹی کی مٹھیاں بھر بھر کر اپنے سر پر ڈالنے لگا۔ وَيَدَعُو بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ، میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اس کا واویلا کرنے لگا۔ اس کی حالت زار دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ 11 ذی الحج کو سورہ نصر نازل ہوئی۔ یہ قرآن کریم کی نازل ہونے والی آخری سورہ ہے۔ رسول اللہ جان گئے کہ عالم فانی سے میرے رحلت کرنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس لیے حکم دیا کہ اونٹنی پر کجاوا کسا جائے۔ اس پر سوار ہو کر عقبہ کے مقام پر تشریف لے گئے۔ اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فصیح و بلیغ اور جلیل الشان خطبہ ارشاد فرمایا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد یوں گویا ہوئے، لوگو کان کھول کر سن لو، تمہارا پروردگار ایک ہے۔ کان کھول کر سن لو، تمہارا باپ ایک ہے۔ کان کھول کر سن لو، عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں اور نہ عجمی کو فضیلت ہے عربی پر، نہ کالے رنگ والے کو سرخ رنگ والے پر اور نہ سرخ رنگت والے کو کالی رنگت والے پر، بجز تقوی کے۔ اللہ کی جناب میں تم میں سے وہی زیادہ معزز اور محترم ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ کان کھول کر سن لو، کیا میں نے اللہ کے پیغامات تم تک پہنچا دیے؟ سب نے کہا، اللہ کے رسول نے اپنے رب کے سارے پیغامات پہنچا دیے۔
رسول اللہ نے فرمایا، جو یہاں موجود ہے وہ یہ باتیں ان لوگوں تک پہنچائے جو یہاں موجود نہیں۔ بسا اوقات جس کو بعد میں یہ پیغام پہنچایا جائے گا وہ آج سننے والوں سے زیادہ عقل مند ہوگا۔ پھر فرمایا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ خاموش رہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا، یہ کون سا شہر ہے؟ سب چپ رہے۔ فرمایا، یہ حرمت والا شہر ہے۔ پھر فرمایا، یہ کون سا دن ہے؟ لوگ خاموش رہے۔ خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حرمت والا دن ہے۔ ان ارشادات کے بعد پھر فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے خونوں کو، تمہارے اموال کو، تمہاری آبروؤں کو ایک دوسرے پر حرام کر دیا ہے، جس طرح یہ مہینہ اس تمہارے شہر میں اور اس مبارک دن میں بڑی عزت و حرمت والا ہے، اور یہ حرمت اس روز تک برقرار رہے گی جب قیامت کے روز تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے۔ لوگو بتاؤ، کیا میں نے اللہ کے احکام تمہیں پہنچا دیے ہیں؟ سب نے کہا، بے شک۔ رسول اللہ کی زبان سے نکلا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ پھر فرمایا، لوگو تم اپنے پروردگار سے ملاقات کرو گے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ خبردار، کیا میں نے تم کو اللہ کے پیغام پہنچا دیے؟ سب لوگوں نے کہا، بے شک۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا۔ خبردار، جس شخص کے پاس کسی کی کوئی امانت ہے وہ اس امانت کو رکھنے والے تک پہنچا دے۔ کان کھول کر سن لو، میں تمام سود کل عدم قرار دے رہا ہوں، تمام قتل معاف کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا قتل جو میں معاف کر رہا ہوں وہ میرے چچا حارث کے بیٹے ربیعہ کا خون ہے۔ وہ بنی سعد میں شیرخوار بچہ تھا، حذیل نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ خبردار، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے کہا، بے شک۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ بس جو حاضر ہیں ان پر واجب ہے کہ جو یہاں موجود نہیں ان تک میرے یہ پیغامات پہنچا دیں۔ کان کھول کر سن لو، ہر مسلمان کی جان دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ پھر فرمایا، میری یہ بات اچھی طرح سن لو، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ کسی مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر حلال نہیں جب تک وہ خوشی سے نہ دے۔ پھر فرمایا، لوگو حرمت والے مہینوں کو ہٹا دینا اور اضافہ کرنا کفر میں گمراہ کیے جاتے ہیں۔ اس سے وہ لوگ جو کافر ہیں حلال کر دیتے ہیں ایک ماہ کو ایک سال اور حرام کر دیتے ہیں اسی کو دوسرے سال، تاکہ پوری کرے گنتی ان مہینوں کی جنہیں حرام کیا ہے اللہ نے۔ کان کھول کر سن لو، زمانہ لوٹ کر اس دن پر آ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ پھر یہ آیت پڑھی کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے یہ 4 حرام ہیں۔ یہی درست دین ہے، پس نہ ظلم کرو تم ان میں اپنے نفسوں پر۔ یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، اور چوتھا رجب ہے جس کو شہر مضر کہا جاتا ہے، جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے، اور مہینے کے کبھی 29 دن ہوتے ہیں اور کبھی 30 دن۔ خبردار، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب لوگوں نے کہا، بے شک۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ پھر فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے تم پر حقوق ہیں اور تمہارے حقوق ان پر۔ تمہارے حقوق ان پر یہ ہیں کہ وہ تمہارے بستر کو روننے کی کسی کو اجازت نہ دیں، اور جن کو تم ناپسند کرتے ہو
انہیں تمہارے گھروں میں داخل نہ ہونے دیں بجز تمہاری اجازت کے۔ اگر ایسا کریں تو پھر اللہ نے تمہیں اس بات کا اذن دیا ہے کہ تم ان کے بستروں کو اپنے سے الگ کر دو، اور یہ کہ انہیں زد و کوب کرو جو زیادہ شدید نہ ہو۔ پس اگر وہ باز آ جائیں اور تمہاری فرما بردار بن جائیں تو ان کے خورد و نوش اور لباس معروف طریقے سے پیش کرنا تم پر لازم ہے۔ بے شک عورتیں تمہارے زیر دست ہیں، وہ اپنے لیے کسی چیز کی مالک نہیں، تم نے انہیں اللہ سے بطور امانت لیا ہے، اللہ کے کلام سے تم نے ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ پس عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور ان کے بارے میں ایک دوسرے کو بھلائی کی وصیت کرو۔ خبردار، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے کہا بے شک۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ اے لوگو، شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ تمہاری اس زمین میں اس کی پوجا کی جائے گی، لیکن وہ اس بات پر راضی ہو گیا ہے کہ تم چھوٹے چھوٹے گناہوں کا ارتکاب کرو گے۔ بے شک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بے شک سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی کا خون اور مال حلال نہیں جب تک وہ خوشی سے نہ دے۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ کہیں لا الہ الا اللہ۔ جب وہ یہ کہیں گے تو اپنے خون اور اموال کو ہم سے محفوظ کر لیں گے، بجوز ان کے حق کے، اور ان کے اعمال کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، میرے بعد پھر کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہو۔ میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس سے مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو راہ راست سے نہیں بھٹکو گے۔ وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اے لوگو، میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا۔ سب نے کہا بے شک۔ رسول اللہ نے عرض کیا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ ایام تشریق کے بعد رسول اللہ ایک مرتبہ حرم پاک میں تشریف لائے اور فجر کی نماز بیت اللہ شریف میں ادا کی۔ طواف وداع کر کے انصار و مہاجرین کے جھرمٹ میں مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مختصر خطبہ ارشاد فرمایا، لوگو، میں بھی ایک آدمی ہوں، ممکن ہے کہ خدا کا فرشتہ یعنی ملک الموت جلد آ جائے اور مجھے اس کا پیغام قبول کرنا پڑے۔ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اور دوسرے میرے اہل بیت۔ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کی یاد دلاتا ہوں۔